کتنے دنوں میں؟ 6۔ ثم استوى على العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ یہ رب العالمین کے پتہ کتنے بڑے کارنامے ہیں۔ آسمان کو پیدا کرنا 6 دنوں میں، اور زمینوں کو بھی، آسمان بھی 7 زمینیں بھی 7، 7 آسمان 7 زمینیں اس کو 6 دنوں میں پیدا کرتے ہیں۔ ہم نے ایک مسجد کی چھت ڈالنی ہو تو مہینے لگ جاتے ہیں۔ بغیر ستون کے آسمان کھڑے کر دیے، نیچے کوئی سہارا نہیں۔ ہم نے ایک 2 فٹ کی چھت ڈالنی ہو تو نیچے کوئی ستون کھڑا کرنا پڑتا ہے۔ رب العالمین کتنا عجیب کاریگر ہے، بغیر سہارے کے اتنا بڑا آسمان کھڑا کر دیا ہے، اتنا بڑا آسمان، نیچے سہارے کوئی نہیں۔ ہم ایک کاغذ کو ہوا میں کھڑا نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں؟ وہ نیچے آ جائے گا۔ بغیر سہارے کے زمین میں، فضا میں، ہوا میں، خلا میں کوئی چیز ٹھہرتی؟ یہ مالک کی مرضی ہے نا، وہ پورے آسمان کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی سہارے کے کھڑا کیے ہوئے ہیں، اور لاکھوں سالوں سے نہ آسمان نے انکار کیا، نہ سورج نے انکار کیا، نہ چاند ستاروں نے انکار کیا۔ یہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات، زمین پانی پر کھڑی ہے، نہ پانی نے انکار کیا نہ زمین نے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی کاریگری تو دیکھو، اس کی قدرت تو دیکھو، اس کے کمالات تو دیکھو، ہے کوئی ایسا پیدا کرنے والا؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو، زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، عرش بری پر مستوی ہے، یدبر الامر، معاملات کی تدبیر کرتا ہے، ما من شفیع، اس کے پاس کوئی سفارش نہیں کر سکتا، الا من بعد اذن، مگر جس کو وہ خود اجازت دے، اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس کوئی بول نہیں سکتا۔ یہ اس کے عظیم کارنامے۔ پھر فرمایا ذالکم اللہ ربکم، اوے غور کرو، یہ ہے تمہارا رب، اشارہ کر، ذالکم، ذالکا اسم اشارہ ہے، ذالکم یہ اللہ تمہارا رب ہے، فاعبدو اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا اپنے رب کی نصیحت نہیں پکڑتے، غور نہیں کرتے؟ زمین بھی پیدا کر لے، آسمان بھی پیدا کر لے، سارے معاملات بھی اس کے اختیار میں، جس کو چاہے زندہ کر لے، جس کو چاہے موت دے دے، جس کو چاہے شفا دے دے، جس کو چاہے بیمار کر دے، جس کو چاہے عزتیں دے دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، جس کو چاہے دولت دے دے، جس کو چاہے غریب کر دے، جس کو چاہے اقتدار دے دے، جس کو چاہے فقیر کر دے، اس کے اختیار میں۔ یدبر الامر، سارے معاملات اس کے اختیار میں، مرضیوں کا مالک، اختیارات کا مالک ہے۔ یہ ساری بات بیان کرنے کے بعد کہا یہ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب۔ اتنا عظیم رب ہے، اتنا مہربان رب ہے، پھر اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ اور یہیں پر بس نہیں فرمایا الیہ مرجعکم، الیہ مرجعکم، اگر جیتے جی اس کی طرف نہیں آتے تو مرنے کے بعد تو آنا ہے، الیہ اسی کی طرف، یہ بھی ضمیر ہے، اسی اللہ کی طرف، مرجعکم جمیعا، تم سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے، تمہارا مرجع اللہ ہے، اگر جیتے جی لوٹ آؤ تو بہتر، وگرنہ مرنے کے بعد تو آنا ہی ہے۔ کوئی روک سکا ہے؟ کوئی رک سکا ہے؟ کوئی ایسا ہو جو کہے میں نے اللہ کی طرف نہیں جانا، میرے قبضے میں میرا اختیار ہے کہ میں اللہ کے پاس نہیں جاتا؟ کیا کوئی ہے ایسا جو کہے مجھے اللہ کے پاس نہیں جانا؟ کوئی انکار بھی کر دے کہ مر کر دوبارہ جی اٹھنا حق نہیں، پھر بھی جانا ہے۔
جنہوں نے انکار کیا اللہ نے اس کو بھی کھڑا کر لینا. پھر وعد اللہ حق کا، اللہ کا وعدہ سچ ہے. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو کس کی طرف جاتا ہے؟ اللہ کی طرف کیا کسی اور کی طرف؟ مشرکوں نے کہا نہیں جی قبر میں جاتا ہے بس، اس کے بعد مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف نہیں جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں تم بھی آنا ہے، یہ اللہ سچے کا سچا وعدہ ہے. اور جب ان منکرین قیامت کو اللہ قیامت والے دن کھڑا کرے گا، اللہ پوچھے گا ہاں وعدہ سچا ہوا کہ نہیں، آئے کہ نہیں رب کے پاس. پھر پتہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے اللہ اب ایک مرتبہ موقع دے، دنیا میں بھیج، اب ہم تیری طرف ہی رہیں گے، کسی اور کی طرف جانا. لیکن اس وقت کی یہ تمنا اور آرزو کام آنی اب تو نہیں، کام تو نہیں آنی. تو بہتر یہ ہے کہ جیتے جی اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، جیتے جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خوشی ملتی یا کوئی تکلیف پہنچتی، اللہ کے رسول نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. کیا ہوا؟ کوئی دکھ آیا، مصیبت آئی ہے، اللہ سے اپنے دکھ کی نجات کے لیے نماز پڑھنا رسول اللہ کی سنت ہے. 2 رکعت نماز پڑھتے اور اللہ سے اپنی حاجت طلب کرتے، اپنی ضرورت مانگتے. اس کو صلاۃ حاجت بھی کہتے. اللہ کے رسول نے پڑھی ہے. جب بھی کوئی مصیبت کوئی تکلیف آئی، کوئی خوشی ملی ہے، پھر کھڑے ہو گئے. اچھا جی چلو دکھ کے وقت تو بندہ اللہ کی طرف آتا ہے، خوشی میں بھی اللہ کی طرف. فرمایا مومن کا معاملہ بڑا خوبصورت ہے. اگر اس کو تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی طرف آتا ہے، صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ کی طرف لوٹتا ہے. تو اس کی تکلیف بھی اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی طرف آ گیا. ہاں یہ تو ہے تکلیف. تکلیف میں بندہ خود بخود اللہ کی طرف جاتا ہے. تکلیف آتی، کوئی مصیبت، یکدم کوئی چوٹ لگ جائے، بندے کو تکلیف ہو، جسم میں درد ہو، تو کیا کہتا ہے؟ بار بار کہتا ہے ہائے اللہ، اللہ کی طرف آ گیا، اللہ کی طرف آ گیا. لیکن خوشی کے اندر بھی اللہ کی طرف. مومن کا معاملہ ہی بڑا خوبصورت ہے. فرمایا مومن کو کوئی چیز، کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی خوشی ملتی ہے تو مومن اللہ کا شکر کرتے ہوئے اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے. تو یہ خوشی بھی اس کے لیے نجات کا باعث بن جائے. یعنی مومن صبر کرے تب بھی، مومن شکر کرے تب بھی اللہ کی طرف ہی لوٹتا ہے. اس لیے سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے. انہو یبدأ الخلق، قرآن کہتا ہے اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا، ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون. سارے معاملات کا مالک اللہ رب العالمین ہے. آج کے درس کا یہ سبق سمجھیے کہ ہمیں کوئی بھی کیفیت، کوئی بھی حالت ہو، اللہ کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے. جس کا کوئی آسرا نہیں ہے اس کا اللہ آسرا ہے. جس کے پاس کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، جس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس کا اللہ بہترین رشتہ دار ہے. اللہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے. ہماری ساری مصیبتیں، آج کے معاشرے کی یہ جتنی بھی برائیاں ہیں، اس سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع ضروری ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. آج کے درس میں یہ سبب یاد رکھیں کہ اٹھتے بیٹھتے دن کے وقت، دوپہر کے وقت، رات کے وقت اور آدھی رات کے وقت اگر نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو پھر بھی اللہ کا نام ہی لینا، اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے. ایسی زبان جو ہر وقت اللہ کے ذکر سے کر رہے، اللہ کو یاد رکھنے والے ہو، اللہ پاک ان کی مصیبتیں ساری دور کر دیتے، مشکلیں آسان کر دیتے، حاجتیں پوری کر دیتے. اللہ تعالی ہمیں رجوع الی اللہ کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.